نماز کے بارے میں بھی آپ بتائے تھے کہ سب نماز آپ لوگ اہل سنت والے کا سب کا باطل ہے. تو ہم لوگ جتنا بھی مطلب ابھی تک حدیث میں دیکھے یا کوئی علماء لوگ بتائیں ہم لوگوں کو کہ جب بھی نماز پڑھنا ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھنا ہے. ہم۔ اور آپ بتائے تھے کہ ہاتھ باندھ کے نماز درست ہی نہیں، سب نماز باطل ہے. تو کیسے ہم لوگ کا حدیث سے مطلب غلط ہے، یہ تھوڑا سا آپ اپنے حساب سے تھوڑا سا ہم لوگ کو بتا دیجیے. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو عربی زبان میں تکتف بولتے ہیں اور تکفیر بولتے ہیں، کہ ہاتھ کو ہاتھ پہ ادھر لاتے ہیں، ناف پہ رکھتے ہیں نا. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ جی وسلم کی سنت نہیں ہے. اور آپ کے اپنی کتابوں میں، جیسے آپ نے میں اس مسئلے پہ میں نے گفتگو کیا ہے، اگر اس کلپس کو آپ نے دیکھا ہے تو میں نے آپ کے اپنی کتابوں میں دیکھا ہے کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے، بلکہ ان کی جتنی احادیث ہیں انہوں نے جو حکم دیا ہے اس میں ہاتھ باندھنا نہیں ہے. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھتے تھے، نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے، تو اس کے احادیث بے انتہا ہونی چاہیے. اس کے حدیث، کیونکہ پیغمبر ایسا وہ جب بھی کھڑے ہو گئے پیغمبر نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، اس کا حدیث تو کوئی بھی حدیث نہیں ہے، کوئی بھی حدیث نہیں ہے. اچھا، کوئی بھی حدیث ہاں نہیں. کوئی حدیث آپ لوگوں کے ہاں، ہمارے ہاں تو چھوڑی، اب آپ لوگوں کے ہاں بھی کوئی ہے. اسی لیے مالک جو ہے نا، مالک ابن انس، ایک بہت بڑا فرقہ ہے آپ لوگوں کا، وہ مالکیہ کہلاتے ہیں. وہ لوگ ہاتھ کھول کے نماز جی پڑھتے ہیں، جی نماز فرض میں وہ ہاتھ کھول کے جی پڑھتے ہیں. جی. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نماز نافلہ پڑھتے ہیں، سنت کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں اگر آپ تک جاتے ہیں تو تکاوٹ دور کرنے کے لیے ہاتھ اپنے پیٹ میں ڈال دیں. تو یہ مالکی اسی طرح حدیث کوئی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی حدیث آپ کی کتابوں میں ہیں، اس کے احادیث اس میں یہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا حکم دیتے تھے اور نہیں فرماتے تھے کہ ہاتھ باندھ لیا کرو. پھر اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے احادیث ہیں، ان کے احادیث واضح ہے کہ انہوں نے منع فرمایا کہ جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز باطل ہوتی ہے.